کرتی ہے تو اس بچی سے گزارش کریں گے کہ 5 منٹ کے لیے وہ اپنا بیان مکمل کرے. 5 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. صدق اللہ العظیم. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیہ وسلم. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے معاشرے میں مدارس دینیہ کا کردار. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو یہ جہاں فطرت بشر سب درندے ہی ہوتے. کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے. اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، جبھی پہ سجدے تڑپتے ہی ہوتے. کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کا سامان نہ ہوتا. محترم حضرات، مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسہ در حقیقت اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جہاں سے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کی. مدرسہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کا وہ راستہ ہے جہاں سے صحابہ فیضیاب ہوئے. مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں بلکہ ایک استاذ اور شاگرد کی دینی تعلق کا نام ہے. گویا احکام خداوندی سیکھنے کا سلیقہ. مدرسے نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا، والدین کا ادب سکھایا، بڑوں کا ادب بھی بتلایا، یہاں تک کہ معاشرے میں رہنا بھی سکھایا. مدرسہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں مدرسہ بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی تو ہمیں اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیکھنا ہم پر فرض ہے کہ جس سے ہمارا روزہ اور ایمان درست ہو سکے. علم دین ہمیں مدرسے میں ہی سکھایا جاتا ہے. یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہوتا ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح یہ بچہ یہاں بھی پرورش پاتا ہے. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں نہ اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا. ہر دم برس رہا ہے انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہا ہے انوار مدرسوں میں. آ کر دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں. ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں. دن بھر عبادتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، ہوتا نہیں ہے کوئی دن اتوار مدرسوں میں. حضرات، دور حاضر میں سنو، دور حاضر میں دیکھو. اگر ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک عقل مند ہے، ہوشیار ہے، دوسرا کمزور ہے یا بے وقوف ہے یا شرارتی بچہ ہے تو وہ باپ کیا کرتا ہے؟ وہ باپ عقل مند ہوشیار بچے کو اسکول اور کالج کی تعلیم دلواتا ہے صرف اس لیے کہ وہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اور جو دوسرا کمزور بچہ تھا اسے مدرسے میں داخلہ کروا دیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کمزور ہے، بے وقوف ہے، کسی کام کا نہیں. 2-3 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اپنے بابا جان کو کچھ خبری دیتا ہے کہ بابا جان میں حافظ قرآن بن گیا، میں حافظ قرآن بن گیا. حضرات، یہ دینی مدارس کا کردار نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاں یہ دینی مدارس کا کردار ہے کہ اس کمزور بچے کو اس حد تک لایا کہ وہ حافظ قرآن یا مبلغ اسلام بن گیا. اکثر دیکھا گیا ہے جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، وہ گھمنڈ
है, और जो दूसरा कमजोर बच्चा था जो हाफिज और आलिम बनकर आया, वो अपने माँ बाप से डर डर कर बात करता कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, उनके हाथों को पैसा देता, उनकी खिदमत करता। ये दीनी मदारिस का किरदार नहीं तो फिर क्या है हजरात? ये एक दीनी मदारिस का एक किरदार ये भी है कि ये फितनों का मुकाबला करना जानते हैं। अगर फितना कादियानी शक्ल में आया तो मुकाबला इन मदारिस ने किया, अगर फितना यहूदियत की शक्ल में आया तो मुकाबला इन मदारिस ने किया, अगर फितना वहाबियत व देवबंदियत की शक्ल में आया तो मुकाबला इन मदारिस ने किया, अगर फितना दहरियत की शक्ल में आया तो मुकाबला इन मदारिस ने किया, अगर फितना लादीनियत की शक्ल में आया तो मुकाबला इन मदारिस ने किया। मेरे मोहल्ले वालों, मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने बच्चों और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल बनाओ, अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करो और गारंटी ले लो, आज तक इन दीनी मदारिस में पढ़ने वाला बच्चा कभी भूखा नहीं मरा, तो आपका भी बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा। दीन दुनिया के लिए नहीं पढ़ाना, कुरान दुनिया के लिए नहीं सिखाना, दुनिया तो कदमों में फेंक देगा खुदा। माल देने का वादा खुदा ने किया, इल्म दीन हासिल करने का वादा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इसलिए मेरी पर्दा नशीमा बहनों और मेरे बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम इन मदारिस और मकातिब के किरदार को समझें, इनके मुकाम को समझें और अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। जी हाँ, जिस तलबा की आप नसीहत सुन रहे हो तो वो हमारे असातिज़ा इकराम की मेहनतों और कोशिशों से हम तमाम तालिबात आप लोगों के सामने अल्लाह और उसके रसूलों की बातें बताई। किसी बच्चों ने आकर इस्लामी महीनों के नाम बताए, किसी बच्चों ने अज़वाज मुतहरात का नाम बताए, अज़वाज मुतहरात का नाम बताए, बयान नात मनक़बत सुनाई। हमारे असातिज़ा इकराम ने इस साल हम में से ही कोई 25 बच्चों का कुरान पाक कवाइद व मखारिज के साथ मुकम्मल करवाया और हमारे मदरसे की खुसूसियात में